صلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی رکعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا استجار رواه مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رات کو تو حضور نماز پڑھتے ہی تھے، لیکن جب صبح کی 2 رکعت پڑھتے تھے تو جیسے ہی صبح کی اذان ہوتی تھی ویسے پڑھ لیتے تھے۔ پھر اگر میں جاگتی رہتی تھی اس وقت، ابھی سو جاتی تھی، عمر چھوٹی تھی نا بہت، تو حضور بھی لیٹ جاتے تھے، آرام کرتے تھے، کیونکہ دیر سے نماز ہوتی تھی۔ یہ نہیں کہ ادھر اذان ہوئی ادھر نماز ہو گئی، ایسا نہیں ہے، بہت پہلے اذان ہو جاتی تھی۔ تو کہا اگر میں بیدار رہتی، زیادہ تر جاگتی رہتی تھی، تو کچھ ضروری باتیں جو ہوتی مجھ سے کرتے تھے حضور، فجر کی سنت پڑھ کر کے، اور اگر مجھے دیکھتے کہ میں سو رہی ہوں تو حضور بھی لیٹ جاتے تھے، آرام کرتے تھے، 2 رکعت پڑھ کر کے بھی لیٹتے۔ وہ یہاں تک لیٹے رہتے تھے کہ مؤذن آ کے عرض کرتا تھا حضور اب اقامت پڑھوں؟ فرماتے ہاں۔ جب اسے اجازت دیتے تھے تب حضور باہر نکلتے تھے۔ یہ 2 حدیث ہو گئی، کل ایک پڑھا تھا، یہ دوسری ہو گئی، انہیں سے پھر تیسری حدیث بھی ہے، کیونکہ رات کی نماز تو ٹھیک حضور گھر ہی میں پڑھتے تھے، یہاں تو رات کی نماز بھی مسجد ہی میں آ کے پڑھتے ہیں، اور مسجد کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ گھر میں پڑھنا چاہیے، بالکل نہیں مسجد کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے تہجد کے لیے، گھر میں پڑھنا چاہیے، اور گھر میں ضرور ایسی جگہ چاہیے۔ رہ گئے رات کی نماز کا تو کیا کہنا ہے صاحب، نوافل میں تہجد کا کوئی جواب نہیں ہے، بس بھلے 2 رکعت ہو، اور نفل روزوں میں محرم کے 10ویں اور 9ویں کے روزے کا کوئی جواب نہیں ہے، بس بہت اونچا درجہ۔ اقبال نے لیا ہے اس کو، بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے ایک جگہ پر عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، کچھ بات نہیں بنتی بے آہ سحرگاہی۔ دیکھا یہ بڑے بڑے اولیاء کا نام لیا، عطار، فرید الدین عطار، بہت پائے کے بزرگ تھے فرید الدین عطار۔ تو کہا چاہے فرید الدین عطار ہو، راضی ہو، غزالی ہو، کہ رومی ہو، رومی تو ان کے پیر ہی ہے، کہا یہ سب تہجد گزار ہے، بس۔ تو یہ کہتے بھی ہیں کہ اگر بات بنانی ہے تو تہجد پڑھنا ہی ہوگا، لیکن جو نہیں کر پا رہے ہیں ان کے لیے میں نے بتایا ہے کہ جو عشاء کی بات جو نفل ہے وہ ضرور پڑھیں، یہ قائم مقام تہجد کے ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب ہم آپ وطر پڑھ لیتے ہیں تو حساب کتاب ہو جاتا ہے، وہاں ہمارے دن بھر کا وطر پڑھا نہیں کہ حساب کتاب ہوا، اب یہ وطر کے بعد ہے 2 رکعت نفل۔ کچھ لوگ ہوشیاری میں نہیں پڑھتے، اور کچھ لوگ ابھی بھی بیٹھی کے پڑھتے ہیں، اسی لیے کہ انہوں نے سنا ہی نہیں ہے درس زیادہ، وہ نفل جب ہوگا تو بیٹھی کے پڑھیں گے، انہوں نے سمجھا کہ نفل بیٹھی کے پڑھا جاتا ہے۔ اتنا نہیں معلوم ہوا تو آگے کیا معلوم ہوگا؟ آپ دیکھنا کہیں بھی جا کے، یہ نہیں کہ اپنے یہاں، کہیں بھی جا کے دیکھو، اتنا لوگ نہیں بتا سکے، حالانکہ بیٹھ کے پڑھنے میں ثواب آدھا ہو جائے، نفل جو پورا ثواب ملتا ہے نماز کا وہ پورا نہیں ملتا، آدھا ملتا ہے، اس لیے کہ قیام آدھی نماز ہے، جس کا نام قیام ہے وہ آدھی نماز ہے، وہ تو ختم کر دیا۔ یہ بیٹھ کے اجازت اس لیے دی گئی تھی کہ نفل کی کوئی تعداد نہیں ہے، فرض کی تعداد ہے، 2 ہے یا 4 ہے یا 3 ہے، یہ فرض ہے، لیکن نفل کی کوئی تعداد نہیں ہے، 2 بھی پڑھ سکتے ہو، 4 بھی پڑھ سکتے ہو، 10 بھی پڑھ سکتے ہو، 20 بھی پڑھ سکتے ہو، 100 بھی پڑھ سکتے ہو، 500 بھی پڑھ سکتے ہو، 1000 بھی پڑھ سکتے ہو۔ تو کسی کو شوق ہے پڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ پہلی بار جب میں حرم میں داخل ہوا تھا تو اتفاق سے یہ عرب کے بازو میں تو بہت معمر تھا، بہت عمر والا تھا وہ، اس نے اپنا مصلی بچھا دیا اور اسی کے بازو میں تھا۔ پھر نفل جب اس نے پڑھنا شروع کیا تو دم ہی نہیں، تو میں نے کہا آج تو میں اس کے ساتھ پڑھوں گا کتنا بھی پڑھنے کا، لیکن وہ بوڑھا تھا میں جوان تھا، وہ دم ہی نہیں، خدا جانے کتنی نفل اس نے رات کو پڑھی، میں اس کے ساتھ پڑھتا رہا، تو خوش ہو کر کے اس نے اپنا مصلی آ کے میرے بچھا دیا۔ یہ نوجوان اس کو سیکھ رہا ہے ہم سے، ہم ضرور سیکھ رہا تھا، میں نے کہا حرم میں ہوں، کہاں ملے گی حرم کی نماز، تو پڑھنے دو، آج جتنے نفل پڑھتا ہے پڑھ لوں، تو پڑھتا ہی رہا۔ تو چونکہ نفل کی تعداد نہیں ہے اس لیے حکم ہوا کہ جب پڑھتے پڑھتے تھک جاؤ تو بیٹھ کے پڑھ لو، یہ ہے، بوڑھے ہو جاؤ تو بیٹھ کے پڑھ لو، مریض ہو جاؤ تو بیٹھ کے پڑھ، یہ نہیں کہ جوان ہو ہٹے کٹے اور اٹھ کے ایسے زبردستی جھک رہے ہو۔ کچھ بچوں کو دیکھتا مسجد کیسے ٹیک لگا بیٹھے اس جوانی میں، منع، اس لیے کہ شاہوں کے دربار میں ایسے کوئی نہیں بیٹھتا، شہنشاہ آدمی کی۔ اقبال کہتا ہے کہ بڑی قیمتی نماز ہے بھائی، جس کا تذکرہ یہاں چل رہا ہے، رات کی نماز کا، عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، کچھ بات نہیں بنتی بے آہ سحرگاہی۔ جب تک تہجد شامل نہیں ہوتا نا بات کچھ بننے کی بڑی جلدی پہنچ جاتی ہے، اور تہجد کے وقت دعا ٹھیک دل سے نکلتی ہے، وہ صرف زبان کی دعا نہیں ہوتی، دل کی دعا، اور جس دعا میں دل شامل نہ ہو دعا ہے نہیں، صرف الفاظ ہے کہ دہرا رہا ہے، دل اس کے ساتھ حرکت میں آنا چاہیے۔ اچھا صاحب تیسری حدیث سن لیجیے، انہی سے ہے، وعنہا قالت
کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی رکعتي الفجر استجا على شقه الايمن. یہ بخاری مسلم دونوں میں. حضور جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تیسری حدیث میں تو اپنی سیدھی کروٹ لیٹ جاتے تھے آرام کرتے, کیونکہ رات بھر تو کھڑے ہو کے پڑھا ہے آپ نے, جب ایک تہائی رات رہ جاتی تھی تو کھڑے رہتے تھے, اس لیے فجر کی 2 سنت پڑھ کے پھر آرام کرتے تھے آپ, لیٹ جاتے تھے سیدھی کروٹ. یہ سر اپنی سیدھی کروٹ لیٹتے تھے. یہ چوتھی حدیث بھی سن لیجیے, انہی سے ہے, ام المؤمنین سے سب چل رہی ہے حدیث رات کی نماز کی. وعنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی من اللیل 13 رکعتا, 13 رکعت پڑھتے تھے رات کو. جو میں نے کہا تھا نا کہ تہجد زیادہ سے زیادہ 13 ہی آ گیا اس میں. اچھا صاحب, منہا الوتر, اس میں وتر بھی شامل ہوتا تھا 13 میں, سمجھ گئے. زیادہ تر حضور 3 سے ہی وتر کرتے تھے, تو تہجد کی 10 ہی ہوئی, 3 وتر ہو گئے. اور جو 1 سے بنانے کو کہتے ہیں تو وہ 12 رکعت ہو گئی, 1 سے وتر بنا لیا. 2 بیٹھے تیسری پکڑے ہو کر کے اس کو وتر بنا لیا, وہاں بھی تاکید ہوتی ہے. چل اب یہ 5ویں حدیث پڑھنے جا رہا ہوں. وعن مسروق, یہ تابعی ہے, بڑے جلیل القدر تابعی ہیں. مادہ سرقہ ہے, سرقہ معنی چوری. ان کو مسروق اس لیے کہا کہ بچپن میں ان کو چرا لیا گیا تھا, جیسے بچوں کو چراتے ہیں بچہ چور, اسے چرا لیا گیا تھا, اس لیے ان کا نام بہت جلیل القدر تابعی ہیں مسروق. ان سے روایت اعلیٰ سال تو عائشہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے پوچھا ان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باللیل, کہ حضور رات کو کتنی رکعت نماز پڑھتے, کیسی پڑھتے ہیں, آپ بتا سکتی ہیں کیونکہ گھر ہی میں پڑھتے ہیں. قالت, ام المؤمنین نے ارشاد فرمایا 97 و 11 رکعت. مختلف اوقات میں حضور مختلف رکعت نماز پڑھتے تھے, ایک سا نہیں پڑھتے تھے. کبھی 7 پڑھتے تھے, کبھی 9 پڑھتے تھے, کبھی 11 پڑھتے تھے. ایک سا نہیں, میں نے پہلے بتا دیا تھا اس میں ایک ثانیت نہیں ہے, جیسے حالات ہوتے تھے اس طرح سے. ارے کبھی کبھی تو 2 رکعت میں حضور صبح کر ڈالتے, 2 رکعت میں. جی صاحب, اور پھر آپ پر اتنا گریا طاری ہوتا تھا اس نماز میں, رات کو دل بہت پگھلتا, بہت نرم ہوتا ہے, تو وہ اتنا گریا طاری ہوتا تھا کہ جبریل امین آتے تھے چپ کرانے کے, اتنا رولتے تھے. بس ایک آج وہی ہے, وہ دہرانا شروع کر دیا. ایک بار حضور عیسیٰ سے جب گزر رہے تھے, جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی, بہت پیاری دعا, کیا کہنا صاحب, بہت پیاری دعا, کلام پاک نے اس کو نقل کیا ہے, سمجھ رہے ہیں. دعا یہ ہے کہ ان تعذبہم فانہم عبادک, اے اللہ اگر تو ان بندوں کو عذاب کرے تو تیرے ہی بندے ہیں. دیکھا, دیکھ رہے ہیں, ان تعذبہم فانہم عبادک, اگر ان کو تو عذاب کرے تو تیرے. کتنا نرم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اسی لیے ان کے ماننے والوں میں بھی نرمی ہے. اور جو حکومت اس وقت کر رہے ہیں یہ صحیح عیسائیت پر نہیں ہے, نہ صحیح یہودیت پر ہے, یہ صہیونی ہے, یہ صحیح دین پر نہیں ہے. اس لیے انہوں نے سیکولر کا ڈھکوسلا چلا دیا, اور یہ وہ بلا ہے کہ بس اللہ ہی جانے. اس کی آج تک صحیح تعریف ہو ہی نہیں پائی کہ سیکولر ہے کیا چیز ہے. یہاں بھی کچھ سیکولر ہیں, دیکھتے ہو, کہنے کو سیکولر ہیں, سمجھ رہے, اور کمیونل کو سہارا دے رہے ہیں. اب یہ سیکولر دیکھ لیجیے, اس کی بیساکھی بنے ہوئے, چاہے کسی ڈر کی وجہ سے, چاہے کسی لالچ کی وجہ سے. 2 ہی چیز ہے, یا لالچ آتی ہے یا ڈر, یا ایڈی وغیرہ کا ڈر ہے, یا تو پھر کچھ لالچ ہے کہ تیرا گھر دولت سے بھر دیا جائے گا, ختم ہو گیا. یہ کون سا سیکولر ہے؟ یہ سب کہنے کے لیے ہے, نہ کوئی سیکولر ہے نہ کوئی کمیونل ہے. کمیونل بھی ایسے ہی ہے, وہ بتکلف کمیونل ہے, بعد میں درندگی ان میں آ جاتی ہے. سب اپنے مطلب کے پیچھے اندھے ہو رہے ہیں. چلو صاحب, حضرت مسروق کی بات آئی تھی, ان سے روایت ہے. ابھی تک سب ام المؤمنین سے تھی, اب یہ حضرت مسروق سے. ان مسروق قال سألت عائشہ, کہا میں نے پوچھا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ ان صلاۃ رسول اللہ, حضور کی نماز کے بارے میں جو رات کو پڑھتے ہیں باللیل. فقالت, تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا 70, کبھی 7 پڑھتے ہیں, وہ 90, کبھی 9 پڑھتے ہیں, اور کبھی جو ہے 11 رکعت فجر کی نماز کے علاوہ, یعنی مختلف اوقات میں مختلف رکعت آپ پڑھتے ہیں. اس لیے کہ جیسی دل کی کیفیت ہوتی تھی ویسے ہی آپ کی نماز ہوتی تھی. بس وہ کیا کہنا, ہر وقت علم بڑھتا رہتا تھا, ہر وقت جو ہے روحانیت آپ کی بڑھتی رہتی تھی, ہر وقت درجہ آپ کا بلند ہوتا رہتا تھا. تو جیسی کیفیت تاری ہوتی تھی ویسی نماز ہوتی تھی. ہم تو بس اسی کی عادی ہیں, بس جو چلتا ہے جیسا چلتا ہے ویسے اول سے آگے. ابھی جب اور حدیث آئیں گی تو آپ کو کھلے گا کہ کیسے شروع کرتے تھے آپ نفل, تو بعد میں آئے گا. لیکن آج یہ حضرت مسروق کی حدیث پر میں ختم کرتا ہوں, تاکہ اتنی بات تو آپ کو یاد رہے جو آج بتائی گئی. خدا کرے یہ یاد بھی ہو جائے, اور خدا کرے کہ آپ کا عمل بھی اس پر ہو جائے, اور خدا کرے یہ خدا کے یہاں قبول بھی ہو جائے. ویسے بھی رات کے تھوڑے سے وقت میں درس و تدریس میں بیٹھنا جو ہے تمام رات جاگ کر کے عبادت سے بہتر خدا کرے یہ ضرور ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.